بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرہ میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ نوجوان آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے بازار میں نظر آیا تو عقل و خود سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی، دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے۔ مگر گھر کے دروازے کھلے ہوں یا بند ہوں، ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر وہ نوجوان بڑی بے تابی سی اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنانے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا، واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ اندر جا پہنچا تو اندر کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار سارے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سب سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، اور محبوب اپنے محب سے محو راز و نیاز ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب جا کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ تیری زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا، اے خاتون، میری گویائی مجھے واپس کر دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوں کے بدلے میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں یقیناً تجھے معاف کر دیتی۔ میں نے بہت پہلے خود کو اپنے اللہ پاک کے حوالے کر دیا تھا۔ ابھی یہ معاملہ تیرے اور اللہ پاک کے درمیان ہے۔ معافی مانگتا ہے تو اس سے مانگ، تو اگر صدق کے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید تیری زبان کھل جائے۔ یہ فرما کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ وہ رو رہا تھا، نہ جانے وہ کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سال ہا سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کر ماؤں کے سینوں سے چپک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی اس کا کوئی اتا پتہ نہ چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت در خداوندی میں مقرب ٹھہرا تھا۔ شاعر نے بھی کیا خوب لکھا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔